اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے، اور بے حد درود و سلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پاک پر اور تمام اصحاب پر۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ خواتین اور بچیوں سے اگر نماز کے دوران کوئی غلطی ہو رہی ہے تو وہ اس کو درست کر لیں اور اپنی نمازوں کو ضائع ہونے سے بچا سکیں۔ خواتین اور بچیوں کے لیے کچھ ابتدائی باتیں جن کا جاننا ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ خواتین اور بچیوں کے لیے ضروری ہے کہ نماز کے دوران ان کا سارا جسم کپڑے سے ڈھکا ہوا ہو، یعنی دوپٹہ اور کپڑا کم از کم اتنا موٹا ہونا ضروری ہے کہ اس میں سے جسم نظر نہ آئے۔ اگر ایسا باریک کپڑا پہنا جس سے بدن کا وہ حصہ جس کا نماز میں چھپانا فرض ہے نظر آئے یا جلد کا رنگ ظاہر ہو، نماز نہ ہو۔ بعض خواتین ململ وغیرہ کی باریک چادر نماز میں اوڑھتی ہیں جس سے بالوں کی سیاہی چمکتی ہے، یا ایسا لباس پہنتے ہیں جس سے اعضاء کا رنگ نظر آتا ہے۔ ایسے لباس میں بھی نماز نہیں ہوتی۔ چہرہ، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پاؤں کے تلووں کے علاوہ سارا جسم چھپانا لازمی ہے، البتہ دونوں ہاتھ پہنچوں تک، پاؤں ٹخنوں تک مکمل ظاہر ہوں تو نماز ہو جائے گی۔ لہذا نماز شروع کرنے سے پہلے اس بات کو اطمینان کر لینا چاہیے کہ ان کے چہرے، ہاتھوں اور پاؤں کے سوا تمام جسم کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے، نہ تو کلائیاں کھلی ہوئی ہوں اور نہ اتنا چھوٹا دوپٹہ ہو کہ بال نیچے لٹکتے ہوئے نظر آئے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ اگر نماز کے دوران خواتین اور بچیوں کے چہرے، ہاتھ اور پاؤں کے سوا جسم کے کسی عضو کا ایک چوتھائی حصہ یا اس سے زیادہ اتنی دیر کھلا رہ گیا کہ جتنی دیر میں سبحان ربی العظیم کہا جا سکے تو نماز ہی نہیں ہوگی، اور اگر کم ہو تو نماز ہو جائے گی لیکن گناہ ہوگا۔ سب سے پہلے سنت کے مطابق وضو کریں اور پاک صاف جگہ پر نماز کے لیے کھڑی ہو جائیں اور ان باتوں پر عمل کریں۔ یہ تو ہوگی کچھ ضروری باتیں۔ آئیے اب نماز شروع کرتے ہیں۔ اب آپ اپنا رخ قبلہ کی طرف کر لیں، اپنی نظریں سجدے کی جگہ کی طرف کر لیں، اس طرح کھڑی ہوں کہ آپ کے دونوں پیروں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ ہو۔ اب نماز کی نیت کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ نماز کی نیت کیا ہے۔ نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے۔ زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں، البتہ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے کہہ لینا بہتر ہے۔ جو نماز پڑھنی ہو اس نماز کے دل میں نیت کر لیں اور زبان سے بھی کہہ لیں۔ نماز کی نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ کیسے اٹھانے چاہیے؟ خواتین اور بچیاں تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ کانوں تک نہیں بلکہ کندھوں تک اٹھائیں، اور وہ بھی دوپٹے کے اندر ہاتھ دوپٹے سے باہر نہ نکالیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں کہ تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ دوپٹے کے اندر ہی رکھ کر اٹھانے چاہیے، اور دوپٹہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں سے جسم نظر نہ آئے۔ اس تصویر میں صرف پوزیشن واضح کرنے کے لیے ہاتھوں کو دکھایا گیا ہے۔ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہاتھ کیسے باندھنے چاہیے؟ خواتین اور بچیاں بائیں ہتھیلی سینے پر رکھ کر اس کے اوپر دائیں ہتھیلی رکھیں۔ ہاتھ باندھنے کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں اس کو قیام کہتے ہیں۔ اور قیام میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے؟ آپ ہاتھ باندھنے کے بعد اب ثنا پڑھیں، اس کے بعد تعوذ پڑھیں، اس کے بعد تسمیہ یعنی بسم اللہ پڑھیں، اب ثنا پڑھیں یعنی سبحانک اللہ، اس کے بعد تعوذ یعنی اعوذ باللہ پڑھیں، اس کے بعد تسمیہ یعنی بسم اللہ پڑھیں، پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں۔ سورۃ فاتحہ ختم کر کے آہستہ آواز سے آمین کہیں۔ پھر 3 آیات یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو پڑھ لیجیے، یا کوئی سورت مثلا سورۃ اخلاص پڑھ لیجیے۔ اب اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیے۔ رکوع کیسے کیا جائے؟ خواتین اور بچیاں رکوع میں تھوڑا جھکیں، یعنی اتنا کہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیں، زور نہ دیں اور گھٹنوں کو نہ پکڑیں۔
اور انگلیاں ملی ہوئی اور پاؤں جھکے ہوئے رکھے، مردوں کی طرح سیدھے نہ رہیں۔ رکوع میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ رکوع میں یہ تسبیح سبحان ربی العظیم کم از کم 3 مرتبہ آرام آرام سے پڑھیں۔ قوما کسے کہتے ہیں اور اس میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے؟ رکوع کے بعد سیدھا کھڑے ہونے کو قوما کہتے ہیں۔ قوما کی تسبیح سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اب ہاتھوں کو باندھنا نہیں، اس کے بعد کہیے ربنا لک الحمد، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں گئے۔ سجدہ کس طرح کیا جانا چاہیے؟ سب سے پہلے گھٹنے زمین پر رکھیے، پھر دونوں ہاتھ زمین پر رکھیے، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں اس طرح سر رکھیے کہ پہلے ناک اور پھر پیشانی زمین پر لگے، اور یہ خاص خیال رکھیے کہ ناک کی نوک نہیں بلکہ ہڈی لگے اور پیشانی زمین پر جم جائے اور نظر ناک پر رہے۔ پیشانی جمنے کے معنی یہ ہے کہ زمین کی سختی محسوس ہو۔ اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ پیشانی نہ جمے تو سجدہ نہ ہوگا، اور ناک کی ہڈی نہ دبے تو نماز مکروہ تحریم واجب الادا ہوگی، یعنی کہ نماز کسی نرم چیز مثلاً گھاس جیسا کہ باقی ہریالی ہوتی ہے، روئی یا قالین وغیرہ پر سجدہ کیا تو اگر پیشانی جم گئی یعنی اتنی دبی کہ اب دبانے سے نہ دبے تو سجدہ ہو جائے گا، ورنہ نہیں۔ خواتین اور بچیاں سجدہ سمٹ کر کریں، یعنی بازو کروٹوں سے ملا دیں، پیٹ ران سے ملا دیں، ران پنڈلیوں سے ملا دیں، پنڈلیاں زمین سے ملا دیں۔ سجدے میں پاؤں دائیں طرف یعنی رائٹ سائڈ کو نکال دیں۔ سجدے میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ سجدے میں یہ تسبیح سبحان ربی الاعلی کم از کم 3 مرتبہ آرام آرام سے پڑھیں۔ سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے اس طرح سر اٹھائیے کہ پہلے پیشانی، پھر ناک اور پھر ہاتھ اٹھائیں۔ جلسہ جسے کہتے ہیں، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ جلسہ میں پاؤں دائیں طرف نکال دیں۔ جلسے میں بائیں سرین یعنی کولے پر بیٹھیں اور دایاں ہاتھ دائیں ران کے بیچ میں اور بایاں ہاتھ بائیں ران کے بیچ میں رکھیں، مگر انگلیاں گھٹنوں کی طرف لٹکی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں قبلہ کی جانب اور انگلیوں کے سرے گھٹنوں کے پاس۔ جب بیٹھے تو اپنی نظریں اپنی گود کی طرف رکھیں۔ کم از کم اتنی دیر بیٹھے کہ جتنی دیر میں 1 مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکتا ہے۔ ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، ایک سجدہ کرنے کے بعد دوسرا سجدہ بھی ضروری کرنا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلے سجدے ہی کی طرح دوسرا سجدہ کیجیے، یعنی پہلے دونوں ہاتھ زمین پر رکھیں، پھر ناک اور آخر میں پیشانی۔ سجدے میں یہ تسبیح سبحان ربی الاعلی کم از کم 3 مرتبہ آرام آرام سے کریں۔ دوسرا سجدہ کر کے کیسے اٹھا جائے؟ دوسرے سجدے سے اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھیں، یعنی پہلے پیشانی اٹھائیے، پھر ناک اٹھائیے، پھر ہاتھ اٹھائیے اور پھر گھٹنے اٹھائیے اور سیدھی کھڑی ہو جائیے۔ کھڑے ہوتے ہوئے بغیر مجبوری زمین پر ہاتھ سے ٹیک مت لگائیے، گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھیں۔ یہ آپ کی 1 رکعت پوری ہوئی۔ دوسری رکعت کیسے پڑھی جاتی ہے؟ اب دوسری رکعت میں تسمیہ یعنی بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ اور سورت پڑھیے اور پہلے کی طرح رکوع اور سجدے کیجیے۔ دوسرے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد بیٹھ جائیے۔ 2 رکعت کے بعد دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنا قعدہ کہلاتا ہے۔ قعدہ میں بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے؟ قعدے میں پاؤں دائیں طرف نکال دیں، قعدے میں بائیں سرین یعنی کولے پر بیٹھیں اور دایاں ہاتھ دائیں ران کے بیچ میں اور بایاں ہاتھ بائیں ران کے بیچ میں رکھیں۔ انگلیاں گھٹنوں کی طرف لٹکی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں قبلہ کی جانب اور انگلیوں کے سرے گھٹنوں کے پاس۔ جب بیٹھیں تو اپنی نظریں اپنی گود کی طرف رکھیں۔ قعدہ میں بیٹھتے ہی تشہد یعنی اتحیات پڑھیں،
اتحیات پڑھتے ہوئے شہادت کی انگلی کس لفظ پر اٹھانی چاہیے؟ اتحیات پڑھتے ہوئے جب آپ اشہد اللہ یعنی لا پر پہنچے تو دائیں ہاتھ کی بیچ والی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لیجیے اور چھوٹی انگلی اور اس کے برابر والی انگلی کو ہتھیلی سے ملا دیجیے اور اشہد ال کے فوراً بعد لفظ لا کہتے ہی شہادت کی انگلی اٹھائیے، مگر اس کو ادھر ادھر مت ہلائیے اور لفظ اللہ پر گرا دیجیے اور فوراً سب انگلیاں سیدھی کر دیجیے۔ یاد رکھیں کہ صرف لا الہ پڑھتے وقت شہادت کی انگلی کھڑی رکھنی ہے۔ اب اگر دو سے زیادہ رکھنے پڑنے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑی ہو جائے۔ اگر فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو تیسری اور چوتھی رکعت کے قیام میں تسمیہ اور سورۃ فاتحہ پڑھیے، سورت ملانے کی ضرورت ہے۔ اور اگر 4 رکعت سنت اور نفل پڑھ رہے ہوں تو سورۃ فاتحہ کے بعد سورت بھی ملائیے، پھر 4 رکعتیں پوری کر کر قاعدہ اخیرہ میں تشہد یعنی اتحیات کے بعد درود شریف، درود ابراہیمی پڑھیے اور کوئی سی دعائیں مشورہ پڑھیے۔ پھر نماز ختم کرنے کے لیے پہلے دائیں کندھے کی طرف منہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیے اور اسی طرح بائیں طرف منہ کر کے سلام کہیے۔ اب نماز ختم۔ پہلے سلام میں دائیں کندھے کی طرف نظر کریں اور دوسرے سلام میں بائیں کندھے کی طرف نظر کریں۔ اللہ تعالیٰ میری اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے اور اس کے صدقے ہم سب کو اسلام سیکھنے، سکھانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔